ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 پر 9، 90 اور 90 پر 1، یہ 3 آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں بھی یہودیوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کی خرابیوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، یہ لوگ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ لوگ بعد میں آ کر بس گئے، پہلے سے مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کے مدینہ منورہ آنے سے تقریباً 800 سال پہلے تبع بادشاہ کے زمانے میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان سے پہلے مدینہ منورہ میں مشرکین تھے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ کی جو ٹوٹل آبادی ہے، وہاں کا جو پاپولیشن ہے، اس میں یہودی مائنارٹی تھے اور مشرک جو ہے میجارٹی میں تھے۔ اب ظاہر بات ہے جہاں مائنارٹی اور میجارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر عام طور سے میجارٹی کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے۔ اگرچہ اسلام کے اندر یہ مائنارٹی میجارٹی کچھ نہیں ہے، اللہ کے ماننے والوں کو اللہ نے ہمیشہ مائنارٹی میں رہتے ہوئے غالب کر کے دکھایا ہمیشہ، لیکن بہرحال یہ مدینہ منورہ کے اندر ان کی تعداد کم تھی اور مشرکین کی، اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو جب بھی ان کے درمیان کچھ بحث ہوتی یا کبھی لڑائی کی نوبت آ جاتی، ایک طرف یہودی ہیں اور ایک طرف مشرک ہیں۔ یہودی اللہ کو ماننے والے اور پیغمبر کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہ جو مشرک ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں بحث کرتے یا پھر ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی تو یہ لوگ جو ہے یہودی چونکہ مغلوب ہو جاتے، یہ ناکام ہو جاتے، تو یہ لوگ جو ہے ان مشرکین سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آج تم لوگ جو ہے ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، آج ہمارے اوپر تمہیں کامیاب ہو رہے، ایک زمانہ آئے گا کہ آخری نبی کو اللہ بھیجیں گے تو اس آخری نبی کے ساتھ ہمیں ایمان لا کر، ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہارے اوپر جو ہے کامیابی حاصل کریں گے، ایسا بولتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مکے کے جو مدینہ منورہ میں جو مشرکین تھے، ان سے مدینے میں رہنے والے یہودی یہ کہتے تھے کہ آج تو تم ہمارے اوپر جیت رہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا، ہماری کتابوں میں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، وہ جب نبی آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لا کر کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف جنگ کریں گے یا تمہارے اوپر کامیابی حاصل کریں گے۔
ذرا انتظار کرو ہمارے پاس بھی آخری نبی آنے والے ہیں، ایسا بولتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو نبی علیہ السلام کو پہچان کر جان بوجھ کر انہوں نے انکار کر دیا. نہیں پہچانے، سمجھ میں نہیں آیا اس لیے انکار کر دیا، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن پہچان کر جان کر انکار کر دیے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. بیٹے آپ بات کرنا ہے تو چلے جاؤ، اگر کوئی دوبارہ بات کرے تو میں تفسیر ختم کر دیتا ہوں آج سے. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو نبی علیہ السلام کے اندر وہ ساری نشانیاں ان کو نظر آئیں جو ان کی کتاب میں تورات میں لکھی ہوئی تھی. تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے نبی آخری زمانے میں جو نبی آئیں گے ان کا ہائٹ ایسا ہوگا. وہی ہائٹ نبی علیہ السلام کا تھا. ہائٹ انسان کے اختیار میں ہے کیا؟ اپنے چاہ کر ہم ہائٹ بڑھا لے سکتے نہیں. رنگ نبی علیہ السلام کا کیسا ہوگا وہ بتایا گیا تھا. نبی علیہ السلام کے بال کیسے ہوں گے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کیسی ہوگی، نبی علیہ السلام کے چلنے کا سٹائل کیسا ہوگا، نبی علیہ السلام کے بولنے کا طریقہ کیا ہوگا، نبی علیہ السلام کس خاندان میں کس جگہ پیدا ہوں گے. یہ ساری تفصیلات جو ہے تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں بتا دی گئی تھی. کوئی آدمی اگر جھوٹا دعویٰ کرا تو بھی کچھ باتیں اپنے اندر رکھ سکتا، جیسے کہ آج کل بہت سارے جھوٹے نبیاں پیدا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو امام مہدی بول رہے ہیں، تو بہرحال ایک دو باتیں ان کے اندر پائی جاتی، ساری علامتیں ان میں نہیں پائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100% ساری نشانیاں پائی جاتی تھیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. وجہ کیا ہے معلوم؟ وجہ تھی گھمنڈ اور تکبر. ان کو یہ خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری نسل میں سے آئے، یعنی گویا یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس کے بعد نیچے سب کیا ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ، پھر اس کے بعد 4000 سے زیادہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان کی قوم میں آتے گئے. تو ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہماری ہی نسل میں سے آئیں گے، ہماری ہی قوم میں سے آئیں گے. مگر جب وہ دیکھے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، تو فوراً انہوں نے انکار کر دیا، یہ ہمارے نبی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا حق ہے اللہ کسی اور خاندان میں نبی بھیجنے کا. اللہ کئی کو بھیجتے بھی دوسرے خاندان میں نبی، ہمیں نہیں کیا؟ تو کون تمہیں اللہ کے اوپر قانون لاگو کرنے والے؟ اللہ اپنی رحمت کسی اور کے اوپر نازل کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. بھائی جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ادریس علیہ السلام کو بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا، الگ الگ نبیوں کو اللہ بناتے رہے. تمہارے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی، لیکن کیا وہ پورے کس خاندان کے تھے؟ نہیں، الگ الگ خاندانوں کے تھے، کبھی اس خاندان میں کبھی اس خاندان میں، الگ الگ علاقوں میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو بھیجتے تھے. تو اللہ اپنا نبی کسی بھی خاندان میں بھیج سکتے ہیں. تم کون ہوتے ہو نبی اللہ کے اوپر قانون لگانے والے؟ اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو ہمارے خاندان میں نبی بھیجنا، تو ہمیں نبی کو مانتے نہیں تو نہیں مانتے. تو یہ اللہ کو ماننا ہوا یا اپنی منمانی کو ماننا ہوا؟ اپنی منمانی ہوئی نا یہ. یعنی اللہ بولے، اللہ بھیجے اور ان کے خاندان میں بھیجے تو مانیں گے. اللہ اگر بھیج رہے ان کے خاندان میں نہیں بھیج رہے تو اللہ بھیجے تو تب بھی نہیں مانتے. کئی کو ہمارا خاندان کیا کم پڑا تھا، ہمارے خاندان میں کوئی کمی تھی، کئی کو نہیں بھیجے ہمارے خاندان میں. اتنے نبی ہمارے خاندان میں آئے نا، یہ ایک آخری نبی ہمارے خاندان میں کئی کو نہیں ہے. اس طرح کا حسد ان کو کھا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کا انکار کر دیے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. جب انسان
حق کو پہچان کر بھی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ہدایت سے بہت زیادہ دور جا کر گرتا ہے. ایک آدمی حق کو نہیں پہچان رہا, جس کی وجہ سے انہیں غلطی میں مبتلا ہو گیا, تو امید ہے کہ کسی نہ کسی دن حق پہچان لیا تو واپس آ سکتا. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر حق کو پہچاننے کے باوجود بھی حق کا انکار کر دے رہا, اور حق کا انکار کرنے کی دلیل کیا؟ کوئی دلیل نہیں. کیا دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کہیں کو ان کے خاندان میں بھیجے, ہمارے خاندان میں بھیجنا تھا نہیں کیا؟ ان دوسرے خاندان میں بھیجے تو ہمیں نہیں مانتے. اس طرح کی جو ہے وہ بات کیے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم کا کیا کر دیے؟ انکار کر دیے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ, اور جب آئی ان کے پاس کتابن, ایک کتاب, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, اور جب ان کے پاس آئی اللہ کی طرف سے ایک کتاب, مصدق لما معہم, جو کتاب سچ بتانے والی ہے ان باتوں کو جو ان کے ساتھ ہیں, ان کتابوں کو جو ان کے ساتھ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تورات کو جس اللہ نے بھیجا اسی اللہ نے قرآن کو بھی بھیجا. ایک ہی ندی کی دو نالیاں ہیں, ایک ہی ندی سے نکلے ہوئے دو چشمے ہیں. ایک کو ماننا دوسرے کو نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تورات کو اللہ نے بھیجا اس لیے مان لیے, تو اس کو کون بھیجے؟ اللہ ہی بھیجے. تو پھر اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ تورات کو اللہ بھیجا, ہمارے اوپر بھیجا. یہ کتاب ہمارے خاندان سے ہٹ کو دوسرے خاندان پہ بھیجے, اس لیے ہم کیا نہیں کریں گے؟ نہیں مانیں گے. یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کو پابند کر رہے ہیں, اللہ کو پابند کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے خاندان میں نبیاں بھیجنا, دوسرے خاندانوں میں نہیں بھیجنا. یہ اس طرح کا جو ہے اللہ پر قانون لگانا. اور بندہ انسان پر اللہ پر کوئی چیز لازم کر سکتا نہیں کر سکتا. ساری مخلوق اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہے اپنی مہربانی سے نوازیں. میں نے اس سے پہلے بار بار مثال دی کہ مسجد اگر بنانا ہو تو ایک مسجد بنانے کے لیے مثلا ایک ٹریکٹر اینٹ لے کر آئے, تو ان ٹریکٹر اینٹوں میں سے سب اینٹوں کو لے کے گونڈا جو ہے مسجد بنانا شروع کرتا. اس میں سے کچھ اینٹوں کو ممبر کے واسطے استعمال کرتا, ممبر بناتا, مصلی بناتا, صفوں کے مسجد کے دیواروں میں لگاتا, اور کچھ اینٹوں کو استنجا خانے میں لگاتا, پیشاب خانے میں لگاتا. اگر اینٹوں کو زبان دی جائے اور وہ بولنے لگے کہ ہمارا کیا جرم تھا, ہمارے کو یہاں لگائے, ہمارے کو کہیں کو ممبر میں نہیں لگائے, تو اس وقت جواب کیا دے گا آدمی؟ بھائی سب کو بھی ممبر میں لگائیں گے تو ممبر آسمان کو جاتا, پیشاب خانے نہیں رہتے. پھر میری مرضی, میں خرید کر لایا ہوں, جہاں چاہے میں استعمال کر سکتا ہوں, میری مرضی ہے نا. تو ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنا سکتے ہیں, جسے چاہے نہیں بنا سکتے ہیں. اللہ پر ہم لازم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے. تو پہلی بات کیا بولے کہ جو کتاب تورات اللہ نے نازل کی تھی اسے تم مان لیے, تو اس کتاب کو بھی کون نازل کر رہے ہیں؟ اللہ نازل کر رہے ہیں. تو دونوں کے اتارنے والے جب ایک ہیں تو ایک کو ماننا ایک کو نہیں ماننے کا کیا مطلب؟ دوسری بات, قرآن کو ماننے کی دوسری وجہ, قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کی کتابوں میں ہے سو ساری باتوں کو غلط اور کنڈم کر رہا ہو. چلو بھی جس کی وجہ سے انکار کر دیے. تورات کے اندر کہا گیا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ تین ہے, ایسا اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہہ دیا گیا ہوتا, اور قرآن کہتا کہ نہیں اللہ ایک ہے, تو وہ بول سکتے ارے کیا بھائی ہماری کتاب میں تو تین بول رہے ہیں, یہاں کتاب میں دیکھے تو ایک بول رہے ہیں, ہماری کتاب میں تو جنت نہیں ہے بول رہے ہیں, یہاں جنت ہے بول رہے ہیں. دونوں کتابوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس لیے ہم کیا نہیں کرتے, نہیں مانتے بول کے بول سکتے. لیکن جو بنیادی عقیدے ان کتابوں میں تھے وہی بنیادی عقیدے اس میں بھی ہیں. وہاں بھی اللہ کے ایک ہونے کو کہا گیا, یہاں بھی وہی کہا گیا. وہاں بھی نبیوں کے بھیجنے کا ذکر ہے, یہاں بھی ہے. وہاں بھی آخرت کا تذکرہ ہے, یہاں پر بھی آخرت کا تذکرہ ہے. جب بنیادی باتیں دونوں کتابوں میں ایک ہیں, اور اس سے بڑھ کر تمہاری تورات کے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے,
جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ حالات آگے آنے والے زمانے کے بارے میں بتائے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں تورات کے اندر بتائے کہ ایک زمانہ آئے گا، وَرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک رسول جو آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اتنا صاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو اگر تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہوتا، اگر تمہاری کتابوں میں یہ بات نہ ہوتی کہ کوئی نبی نہیں آئیں گے، پھر نبی آتے تو تمہیں انکار کرنے میں تو سمجھ میں بھی آتا۔ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نا نبی آتے بول کے، پھر انہوں کہاں سے آ گئے بول تو سمجھ میں آتی بات۔ تمہاری کتابوں میں اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر ایک تورات پڑھنے والا نبی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اتنی صاف صاف نشانیاں لکھ دی گئی تھی۔ تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ مصدق لما معہم، جو ان باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے کتاب جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو کتاب ہے اس کتاب میں جو باتیں ہیں ان باتوں کی کیا کر رہی؟ تصدیق کا۔ وہاں پیشن گوئی دی گئی تھی ایک نبی آئیں گے، اس کو نبی علیہ السلام نے پورا کیا۔ وہاں پیشن گوئی دی گئی تھی کہ اس نبی کے جو ہے اس نبی کی جسمانی حالت یہ ہوگی، وہ نبی ایسے بات کریں گے، اس نبی کی جو ہے چال ڈھال ایسی ہوگی، بول چال ایسی ہوگی، بتائی گئی تھی۔ وہ صحیح ساری باتیں کیا ہو رہی نبی علیہ السلام کے اندر نظر آ رہی۔ تو نبی علیہ السلام تو اس کتاب کو سچ کر دکھانے والے ہیں، سچا کر کے دکھانے والے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں جو باتیں بتائی گئی تھی وہ میری شکل میں پوری ہو رہی، وہ میری شکل میں کیا ہو رہی؟ پوری ہو رہی۔ تو یہ تو خوشی منانے کی بات تھی، یہ تو خوش ہونے کی بات تھی کہ ہماری کتابوں میں جو بات بتائی گئی تھی وہ بالکل صحیح نکلی، دیکھو وہی کیفیت والے نبی آ گئے بول کو۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ انکار کر دیا۔ اسی طرح کی بات ہندوؤں کی کتاب کے اندر بھی کالکی اوتار کے نام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قیامت کے قریب ایک اوتار آئے گا، کالکی اوتار۔ یہ اوتار اس کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، مگر ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ دشمنی کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ کالکی اوتار جو ہوگا وہ مسلمانوں میں نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمارے ہندوؤں میں ہوگا۔ اس طرح سے اس کی پیشن گوئی کو تو سچی رکھے مگر اپنے مذہب میں خاص کر لیا اس کو۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی بولے کہ اگر آخری نبی کو آنا ہوتا تو ہمارے خاندان میں سے آنا ہوتا، ان کے خاندان میں کیوں آئے؟ آج تک ان کے خاندان میں کوئی اور نبی آیا نہیں ہے، تو پھر تمہاری بات غلط ہوگی نا جس کو تم تورات کو صحیح مانتے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کو ماننے کی شکل میں تمہاری تورات کی بات بھی سچ ہو جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے تمہارا ایمان بھی کیا ہو جاتا؟ کامل ہو جاتا۔ اچھا، اور نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ مشرکین کے سامنے، کافروں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم جب آخری نبی آئیں گے، اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیجیں گے تو ان کے اوپر ایمان لا کر ان کی جماعت میں داخل ہو کر تمہارے خلاف ہم مدد حاصل کریں گے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ اس سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدد حاصل کرتے تھے، مدد مانتے تھے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے خلاف کیا مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، بولتے تھے اے اللہ جو آخری زمانے میں نبی آنے والے ہیں اس نبی کو ہمارے اندر بھیج کے یا اس نبی کو بھیج کے ہم اس پر ایمان لائیں، ہماری کیا کر مدد فرما۔ اس طرح سے جو ہے دعا مانگتے تھے۔ جب ان کی دعاؤں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، چنانچہ جب آیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، جب آیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ پہچان لینا اور جان لینا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عرف یعرف کے معنی علامتوں سے پہچاننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علامتیں بتائی گئی تھیں ان علامتوں کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو کیا کر لیے؟ پہچان لیے۔ بھئی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا امام مہدی آئیں گے بول کے، قیامت کے قریب دجال آئے گا بول کے لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بول کے لکھا ہوا ہے، یاجوج ماجوج آئیں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، دابۃ الارض نکلے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے،
کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو امام مہدی کے بارے میں مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صاف بتا دیا کہ کوئی بھی آدمی جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, ان کا نام محمد ہوگا, ان کے والد کا نام بھی میرے ماں باپ کے نام کی طرح ہوگا, ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام آمینہ ہوگا, اور وہ میرے قریش خاندان سے ہوں گے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ سب کچھ باتیں اتنی صاف بتا دیے. اب یہ جو کمینے کتے آج کل جو پھر رہے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ پیدا ہوئے انڈیا کے کسی کھیڑے میں اور کسی ایرے غیر آدمی کے گھر میں پیدا ہوئے, اور پیدا ہو کر کیا کہہ رہے ہیں ہم بھی کیا ہیں امام مہدی ہیں. ارے بھائی مہدی کیسے ہو سکتے تمہیں؟ تم قریش کے خاندان سے ہیں, مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, کیا تمہارے ماں باپ کا نام عبداللہ آمینہ ہے؟ کیا تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خاندان میں سے ہو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ حدیثیں جو بتائی گئی تھی ان حدیثوں کے اندر توڑ مروڑ کر کے ان حدیثوں کا انکار کر دیا گیا, اور اپنے آپ کو جھوٹا مہدی ہونے کا ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے. تو بہرحال اس طریقے سے جب ان لوگوں کی کتابوں میں بھی حضرت نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا تو وہ ساری علامتیں نبی علیہ السلام پر فٹ ہو گئیں. تو وہ کہتے تھے کیا وہ اس نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. فلما جاءہم ما عرفوا, جب ان کے پاس آ گیا وہ رسول جس کو انہوں نے پہچان لیا, یا جب ان کے پاس آ گیا وہ قرآن جس کو انہوں نے پہچان لیا. نبی کو پہچان لیے یہ بھی مراد ہو سکتا, یا قرآن میں جو باتیں ہیں وہ باتیں تورات کی باتوں کی تصدیق کر رہی. ایک ہی آدمی کی دو لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو دونوں کتابوں میں مماثلت رہتی نہیں رہتی, دونوں کتابیں سیم رہتی ہے نہیں. دو آدمی الگ الگ ایک ٹاپک پہ لکھے تو یہ الگ رہتی وہ الگ رہتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ہی تورات کو بھی اتارا ہے, میں نے ہی قرآن کو بھی اتارا ہے, اس لیے دونوں کا انداز ایک ہے, دونوں ایک دوسرے کی تکذیب ایک دوسرے کے اپوزٹ میں نہیں ہے, دوسرے ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں. تو پھر ماننے کی بات تھی. ایک چشمے سے نکلی ہوئی جو ہے گویا کہ دو نالیاں ہیں, یہ دو نالی کا مطلب گندی نالی کو ہمارے پاس نالی بولتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے, ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے دو چیزیں ہیں, تو ایک کو ماننا ایک کو نہیں ماننا وہ غلط بات ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, تو انہوں نے کیا کر لیا اس کا انکار کر دیا. نبی علیہ السلام جب آئی تو کتاب کا بھی انکار کر دیا, اور جب نبی علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, چنانچہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. کافروں پر اللہ کی لعنت. لعنت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا, اس کو بولتے ہیں لعنت. اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ لعنت. ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگتا جب کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کر اس کی پوجا کرنے لگتا, اور پھر اس کو پوچھتے ایک دن جب اس کو پانی میں ڈالتا تو اپنے پیروں سے کچل کے اس کو جو پانی میں ڈالتا ہے. تو جس کی پوجا کر رہا تھا آج بنایا اپنے ہاتھ سے, پھر اس کے اندر کی کڈیاں بھی خود ہی نکال لے رہا, اور پھر جا کے اپنے ہاتھ پیر سے دبا کے اس کو جو ہے پانی میں ڈبو دے رہا, اور پھر بول رہا کہ وہ خدا ہے. تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی بات یہ. کئی کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دیے ہیں, اسلامی فطرت دیے ہیں, صحیح اور غلط میں فرق اللہ تعالیٰ دیے ہیں. دودھ اور پیشاب میں اللہ فرق سمجھائے, پینے کی چیز کون سی اللہ تعالیٰ بتائے ہیں, ہے نا. چھوٹے بچے کو بھی معلوم, گائے کے بچے کو بھی معلوم کیا پینا کیا نہیں پینا بول کو. گائے کے بچے کو بھی پیدا ہوئے سو گائے کے بچے کو بھی معلوم کہ دودھ پینا یا مت پینا بول کو. تو لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ نہیں دی, وہ گوبر کھا لے رہے, پیشاب پی لے رہے, اور جو کھانے پینے کی چیزیں اسے نہیں کھا رہے. تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ان کی سمجھ میں آ رہی بات. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک سمجھ دی ہے. ایک دیوانہ آدمی رہتا نا, مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, دیوانے آدمی کو انہیں پاخانے میں ہاتھا لڑا لیتے کھیل لیتا رہتا, نالی میں لاتا پاؤں ہلا لیتے کھیل لیتے بیٹھا رہتا. ہمارے کو دیکھ کو کیا دکھتا؟ گھن آتی, تو کیا کاما کر رہا رہے بول کے. دیوانہ چھوڑو, چھوٹا بچہ
چھوٹا بچہ پیشاب کرتا پیمپر نہیں پہنا ہے تو وہ پیشاب میں ہاتھا مارتا رہتا, تو بڑے میں دیکھ کے کیا کرتے اس کو صحیح سمجھتے, غلط, کیونکہ ان کو معلوم ہے غلط ہے صحیح ہے بول کو, مگر بچے کو معلوم, اس کی سمجھ نہیں ہے, اس کو اللہ اتنی سمجھ دیے نہیں ہے, تو ان کے پاس سمجھ رہتے ہوئے یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ حق کو سننے تیار نہیں ہوں گے, حق کو دیکھنے تیار نہیں ہوں گے, حق کو ماننے تیار نہیں ہوں گے. ان کے سامنے تمہیں 1000 تقریر کر لو, بھئی تمہیں کر رہی سو غلط ہو, کرتی کیا آپ بولو, بھئی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے درگاہ میں سر نہیں جھکانا, اللہ کچھ سر جھکانا, اللہ کے سامنے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا غلط ہے. ہاں کیا نہیں کرتی میں کیا بولو. کل بدار پیٹ میں ایک جگہ میں گیا مغرب کی نماز کے بعد, تو ڈی جے باجے کے ساتھ گانا بج رہا, تو میں سمجھا کسی مندر کے پاس یا کسی شادی میں لوگ ناچ رہے ہوں گے. بعد میں حیرت ہوئی میرے کو معلوم ہو کہ ایک درگاہ میں لگا ہے گانے, درگاہ کے بازو میں مسجد ہے, درگاہ میں لگا ہے گانے. میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن حکمت نام نہیں لے رہا ہوں. میں حیرت ہو گئی دیکھ کے, پوچھا میں وہاں کے ایک مسلمان ساتھی سے, درگاہ میں سے گانے کی ڈی جے باجے کی آواز آ رہی کیا؟ بولے تو ہو کئی کو. پہلے ایک زمانے میں قوالیاں آنکھوں پڑھتے تھے لوگ, قوالیاں آنکھوں پڑھنے والے لاکھ روپے سے کم نہیں لیتے, دوسرے گاؤں سے آتے, ان کو جمعی کو پالے سر کا پالنا پڑتا, آتے رات بھر نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھتے, کیا رات بھر قوالیاں گاتے 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 50,000 60,000 لاکھ روپے لے کو چلے آتے. اب اتنے پیسے کہاں ہیں؟ نہیں ہے. اب قوالیاں لگانے کے بجائے نوجوان بچے کیا کرنے لگے؟ گانے لگانے. سمجھ نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے امت بھٹکتی ہے. جب صحیح لوگوں کی ساتھ نہیں ہوتی تو امت کیا ہو جاتی؟ بھٹک جاتی. تو یہ لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سمجھ ملنے کے باوجود بھی یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ حق کو سننے تیار نہیں. کوئی آپ ان کو جا کر بولو بھئی یہ غلط ہے, سننے تیار نہیں, ماننے تیار نہیں, دیکھنے تیار نہیں. ایسے فتنے آئیں گے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما, کیا ہی برا ہے وہ, اشتروا به انفسهم, جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا, یا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. دونوں بھی ترجمے کر سکتے ہیں. اشترا اشتری اشتران کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں, خریدنا بھی بیچنا بھی. تو کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا, جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. کس کے بدلے بیچ دیے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ وہ انکار کر دیں اس چیز کا جس کو اللہ نے اتارا ہے. اللہ کی اتاری ہوئی چیز کا انکار کر دیں, اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا, اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تو اس طریقے سے جو ہے فرماتے ہیں کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انہوں نے, جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے بیچ دیا. ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ وہ انکار کریں اس چیز کا, اس کتاب کا جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا انکار کر کے اس کے بدلے کیا خرید لیے انہوں؟ اپنی جانوں کو خرید لیے, اپنے یا اپنی جانوں کو بیچ دیے, اور بدلے میں کیا لے لیے؟ انکار کو لے لیے. سمجھ لیں, خرید و فروخت میں فرق کیا ہوتا؟ آدمی اگر دکان میں بیٹھ کر بیچ رہا تو اسے پیسے پسند رہتے, دکان والا مال رہا تو پسند کرتا, یا بکو پیسے آئے تو پسند کرتا, پیسے آئے تو پسند کرتا. اور خریدنے والا پیسہ کو پسند کرتا یا چیز کو پسند کرتا؟ چیز کو پسند کرتا. تو یہاں دونوں ترجمے بھی مراد ہے. تو وہ اپنی جانوں کو بیچ دیے, بدلے میں کیا لے لیے؟ اللہ کی کتاب کا انکار, یا پھر اللہ کی کتاب کا انکار کر کے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو کیا کر لیا انہوں؟ خرید لیے. تو چاہے بیچے ہو خریدے ہو, لیکن جو چیز ان کو ملی ہے نا بدلے میں, وہ چیز اچھی چیز ہے نہیں. یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیے انہوں.
اچھا اللہ کی کتاب کا انکار کیوں کرے؟ کیا اللہ کی کتاب میں کوئی کمی تھی؟ نعوذ باللہ. یا اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی غلط بات تھی جو ان کی کتابوں میں نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے بغین، اس ضد میں ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل کو اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل سے مراد یہاں اللہ کی وحی، اللہ اپنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کیوں اتارتے ہیں؟ اس ضد میں انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا. گویا یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کو اگر قرآن اتارنا ہے، ہماری قوم پر اتارنا، اللہ کو اگر آخری نبی بھیجنا ہے اور ہمیں اس کو ماننا آخری نبی کو، تو وہ ہماری نسل میں سے بھیجنا. ہماری نسل میں سے اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں بھیجے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری نسل پر قرآن کو نہیں اتارے، ہم نہیں مانتے اس کو. تو بھائی یہ قرآن کو ماننا ہوا یا اپنے من کی بات کو ماننا ہوا؟ اپنے دل کی بات کو ماننا ہوا نا. یہ اللہ کو ماننا کہاں ہوا؟ یہ تو اللہ کو تب مانیں گے جب تمہارا دل مانے گا، تو دل کی بات ماننا ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں انکار کرنے کی قرآن کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف یہی ایک وجہ تھی کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ اللہ اپنا فضل، اپنی وحی کسی پر بھی کیوں نازل کریں گے؟ کیا ہم لوگ بنی اسرائیل نہیں تھے کیا؟ کیا ہمارے درمیان 4000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ نہیں بھیجے کیا؟ اتنے نبیاں جب ہمارے اس میں آئی تو وہ ایک نبی کا کیا تھا؟ اس کو بھی ہمارے پاس ہی بھیجنا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کے فضل کو روکنے والے؟ اللہ انہی میں نبی کو بھیجنا، ان میں نہیں بھیجنا. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اللہ کی مرضی، اللہ اپنا فضل جس پر چاہے بھیجے. تو یہ چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، چنانچہ یہ غصے پر غصہ لے کر لوٹے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہاں دیکھیے ایک بات ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ یہ جو بات بتائی گئی یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ اپنا فضل، یعنی اللہ اگر وحی نازل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو نبی بنانا چاہ رہے ہیں، تو جس بولے اس خاندان میں نہیں اتارنا، ہمارے اس خاندان میں اتارنا، ہمیں کیسے بھی رندے ہمارے اوپر ہی اتارنا. گویا انہوں اللہ کے بیٹے، انہوں گویا اللہ کے چہیتے، انہوں اللہ کے اوپر لاڑا کر لیں گے. چنانچہ بولے نا وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ بھی بول دیا انہوں زبان سے، ہمیں اللہ میاں کے بیٹے، ہمیں اللہ میاں کے چہیتے. تو اللہ میاں بولے اچھا بیٹے تمہیں میرے بیٹے ہیں، تمہیں میرے محبوب، تو بیٹا باپ سے ملنے کی تمنا رکھتا نہیں رکھتا؟ اگر اللہ کے انہوں چاہنے والے ہیں، عاشق معشوق سے ملنے کی تمنا کرتا نہیں کرتا؟ کرتا. سب جنے مل کو موت کی تمنا کرو، سب کو ایک ساتھ بلا لے تمہیں اوپر. بولے اللہ تعالیٰ ایک جنا بھی تمنا نہیں کر رہا موت کی، ایک جنا بھی موت کی تمنا نہیں کر رہا. کئی کو بولے تو ان کو معلوم ہمیں کرے سو 2 نمبر کی وجہ سے سیدھا اندر اللہ میاں کان ڈھکلتے ان کو معلوم، مگر دکھلانے کے واسطے کیا بول رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر، اچھا اس پر رکھ کر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا وضاحت کے ساتھ سنیں. دین کا جو کام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک ہی خاندان سے نہیں لیتے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجتے ہیں، جو دین کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی، جو دین کے اندر تحریفات آ گئے ہیں، کمی بیشیاں جو آ گئی ہیں، ان کو وہ صحیح کرتا ہے. سمجھے؟ کسی ایک خاندان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ اس خاندان والوں کو ہی دین پہنچانے کا حق ہے، اس خاندان کا اگر آدمی ہے تو وہ چاہے جو بھی بولے وہ صحیح ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ انسان کو کفر تک پہنچاتی بات. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتے ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے جو ایمان کو ختم کرنے والے ہوں گے،
ان فتنوں میں سے ایک فتنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہوئے بولے اس فتنے کا جو بانی ہوگا, اس کا جو فاؤنڈر ہوگا, وہ میری ہی اولاد میں سے ہوگا, وہ میری ہی اولاد میں سے ہوگا, یعنی سیدوں میں سے ہوگا, اور وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ میری اولاد میں سے ہیں, جبکہ وہ میری اولاد میں نہیں ہے, کیونکہ میری اولاد تو ایمان لانے والے ہی ہیں. یعنی نسب کے اعتبار سے تو نبی کے خاندان میں ہے وہ, لیکن نبی کا خاندان وہ نہیں جو نبی کے پیٹ سے پیدا ہوا, صرف وہ نہیں. اگر نبی کے خاندان میں کوئی پیدا ہو کر نبی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ نبی کا بیٹا یا نبی کے خاندان والا نہیں کہلاتا. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبو رہے تھے تو کیا بولے, انہو من اہلی, اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میرے گھر والوں کو تمہیں بچاتی مل کو وعدہ کرے نا, تو یہ میرا گھر والا ہے, اسے بچا لو بول کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے, یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اے نوح یہ تمہارا خاندان والا نہیں ہے, یہ غلط کام کرنے والا ہے. غلط کام کرنے والا نبی کے خاندان والا ہو نہیں سکتا, سمجھے. تو اگر کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوا, بڑے خاندان میں پیدا ہوا, بڑے علمی خاندان میں پیدا ہوا, لیکن پیدا ہو کر وہ اپنے بڑوں کے طریقے پر نہیں رہا, بڑوں کے طریقے سے ہٹ گیا, تو اب وہ اس کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی اس کی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے. مدرسے میں طلبہ جو ہے گزشتہ ہفتہ پڑھے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو احمدی فرقہ جو آج اپنے آپ کو احمدی مسلمان بولتے ہیں, وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا تھا, وہ خبیث غلام احمد قادیانی. تو وہ جو اس فرقے کا جو بانی ہے انہیں کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا, مگر اس کو جو سپورٹ کرنے والے تھا اس کا نام تھا حکیم نور الدین. حکیم نور الدین یہ بہت بڑا عالم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا. 30ویں پشت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آتا تھا وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی کے خاندان میں پیدا ہونے والا, وہ نعوذ باللہ یہ بنیاد رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اب یہ کمینے قسم کے انسان کو کیا بولا انہیں, نبی بول کے غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا اور اس کو اس کا پہلا خلیفہ بنا انہیں. تو اب بتاؤ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے خاندان میں پیدا ہو کر اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو کیا اس کی بات کو مانیں گے؟ نہیں مانتے. اگر کوئی پنڈت تھا, اسلام قبول کر لے کے دیندار بن گیا, کیا اس کی بات کو نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. تو اسلام کے اندر خاندان کوئی چیز نہیں ہے. آپ اگر صحیح بات بولتے ہیں تو پھر آپ کی بات مانی جائے گی, آپ چاہے کتنے بھی بڑے خاندان کے ہوں. اگر آپ دین کی بنیادی باتوں میں اگر غلط بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے اتنے بڑے خاندان کے آدمی انہوں غلط بول سکتے ہیں کیا, انہوں بڑے آگے سمجھ والے, آج کل کے نوجوان پٹے انہوں غلط بولنے لگے ہیں, ایسا کرنے لگے ہیں, اس طرح کی باتیں زبان سے نکالتے ہیں. ہم کون بھی غلط بولنے والے نہیں ہیں. میں نے اس سے پہلے بتایا ہے, پہلے مذہبوں میں اسلام کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلے مذہب میں تبدیلیاں ہو سکتی تھیں لیکن اسلام کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. اسلام کے اندر تبدیلی ہوگی تو اللہ علماء حق کو کھڑا کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ چاہے کوئی بھی آدمی ہو اسلام کے خلاف بولتا ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف بولتا ہے, جو علماء امت سے ثابت ہے اس کے خلاف بولتا ہے, تو چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کا بڑے سے بڑا استاذ بھی بولے, ہم اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے, ان کی بات کو دیوار پہ پھینک کے ماریں گے. تو یہ جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ فلاں خاندان کے ہیں تو انہوں جو بھی بولے صحیح, یہ عقیدہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتا. یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے شخصیت اصل نہیں ہے, دین اصل ہے. اگر دین کے اوپر کوئی شخصیت حملہ کرتی ہے, اس کی باتوں کی وجہ سے دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو اب ہم شخصیت کو نہیں دیکھیں گے, بھلے ہی آپ کو اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو, اس کا اعتبار نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے
اللہ تعالیٰ پر یہی بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنی وحی کسی پر بھی کیوں نازل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے کام لیا, بعد میں حضرت مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے کام لیا, کسی زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے کام لیا. الگ الگ گھرانوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, کام لیتے ہیں. دین کا کام کسی ایک خاص خاندان کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ فباؤوا بغضب علی غضب, یہ اللہ کے غصے پر غصہ لے کر لوٹے. یعنی 2 مرتبہ غصے کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیے, نبی علیہ السلام کا انکار کر دیے, اس لیے 2 مرتبہ غضب. یا پھر قرآن صاف قرآن کو حق ماننے کی دلیلیں موجود ہونے کے باوجود انکار کر دیے. اور دوسرا, نبی علیہ السلام پر حسد کرنے لگے, انکار کر کو چھوڑے نہیں, نبی علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر ڈبل اللہ کا غصہ نازل ہوگا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور کافروں کے لیے کیا ہے, ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تو عذاب کے ساتھ ذلیل کرنے والا اس لیے لگائے ہیں کیونکہ عذاب کی 2 قسمیں ہیں. ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے بارے میں بڑا گھمنڈ میں تھے نا, ہمارے علاوہ کسی اور خاندان میں اللہ نبی کو نہیں بھیج سکتے بلکہ, تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ذلیل کریں گے. سمجھے؟ اور دوسرا عذاب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر نازل کرتے ہیں. مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں, مگر وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں, ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے. مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی 2 مثالیں دی ہیں. کپڑا اگر میلا ہو گیا تو اس کو یا ایک طریقہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں ڈال کے خوب پھیلا کے کپ سے اٹھا کو مارے, اس کے بعد کیا ہو گیا, وہ سوکھ کے ماشاءاللہ چمکدار بن گیا. تو جو میل لگا تھا وہ پھرانے کی وجہ سے کیا ہو گیا, نکل گیا نا. مشین میں رکھو کپڑے کی حالت کیا ہوتی, خطرناک, اسے اٹھا کو پٹکتے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا, وہ صاف ہو جاتا. تو مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا. سمجھے؟ دشمنوں کو اللہ حکومت پہ لائیں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مسلط کریں گے. کیا واسطے, تمہیں عبادت اگر کو تو سدھرتے نہیں, تکلیفیں برداشت کر لے کو تو بھی کم سے کم گناہ کم کر لو بول کو, ٹھیک ہے. اور کافروں پر جو اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی مثال فرماتے ہیں جیسے کپڑا میلا ہو گیا تو اسے اٹھا کو چولہے میں ڈال لے, تو اب واپس آتا ہو ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا, چلا گیا, کالا ہو گیا, راکھ ختم. اب اس کے بعد کچھ کر سکتے اس کو. تو عذاب کی 2 قسمیں ہیں, ذلیل کرنے والا عذاب, ذلیل نہ کرنے والا عذاب. تو کافروں کے لیے کون سا عذاب ہوگا, ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح معنی میں ایمان لانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.